محترم سامعین، 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت موقع پر اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن جنیر کے زیر اہتمام گزشتہ 15 سالوں سے منعقد ہونے والے اسلامی کوئز مقابلے کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ اس مقابلے کی تیاری کے لیے ایک کتاب ترتیب دی جاتی ہے۔ کتاب کا پہلا باب سیرت طیبہ کے عنوان سے ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سے جیسے ولادت باسعادت کا بیان، بچپن کے معجزات، اعلان نبوت، مکی زندگی کے اہم واقعات، ہجرت مدینہ، مدنی زندگی کے نمایاں احوال سے لے کر وصال مبارک تک بہت سے اہم گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خصوصاً سراپا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبت سے لبریز تذکرہ کتاب میں موجود ہے، جسے پڑھنے اور سننے کے بعد ہر عاشق رسول تڑپ اٹھتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، کیسوئے مبارک کیسے تھے، آپ کی چشمان مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیسا تھا، تو ہر ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں کھو جاتا ہے۔ عقیدت مند دل تصور میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی سراپا دیکھنے لگتا ہے، اور محبت میں بھیگے ہوئے یہ الفاظ بے ساختہ لبوں پر جاری ہو جاتے ہیں: آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ محترم حضرات، آگے اس کتاب میں اہل بیت رضی اللہ عنہم کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبے، سیرت و کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح کیوں فرمائے، یا غزوات و جنگوں میں شرکت کیوں کی، جہاد کیوں کیا، اس طرح کے سوالات کا عقلی اور شرعی جواب بھی کتاب میں شامل کیا گیا ہے، تاکہ ہماری قوم کے بچے دنیاوی تعلیم کے سفر میں جب کبھی کالجز یا یونیورسٹیز میں اسلام پر اٹھنے والے اس طرح کے اعتراضات کا سامنا کریں تو وہ پرزور انداز میں اپنے دین کا دفاع کر سکے، نہ کہ ان کے قدم ڈگمگا جائیں۔ ایک عنوان یہ بھی رکھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کی دین اسلام کے لیے جد و جہد اور قربانیوں کے واقعات بھی اس کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اعمال صالحہ اور اقوال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے پڑتا ہے، تاکہ ہم ان احادیث میں بیان کی جانے والی باتوں پر عمل کر کے اپنے ایمان و عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ عمل کی دنیا میں بھی شریعت و سنت کے پابند بن جائیں۔ اور محترم سامعین، اس کتاب میں ایک عنوان قرآنی معلومات بھی رکھا گیا ہے۔ اس موضوع کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ قرآن کریم کی صرف تلاوت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ترجمہ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو انہیں سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ لہٰذا قرآن میں بیان ہونے والے عقائد و نظریات، مسائل و احکام، واقعات و تعلیمات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ان مضامین کو سوال و جواب کی شکل و صورت دے کر عام فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مطالعہ یقیناً ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ان باتوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم سب کی ہدایت کے لیے بیان ہوئی ہے۔ محترم حضرات، یہ کتاب کا مختصر تعارف تھا۔ جیسے ہی میلاد مصطفیٰ کانفرنس اور اسلامی کوئز کے اشتہار لگتے ہیں، ہر طرف خوشی کا ماحول بن جاتا ہے۔ ہر سال سینکڑوں بچے، خواتین اور مرد حضرات اس مقابلے میں شریک ہوتے ہیں اور تعلیمات نبوی سے اپنے سینوں کو آراستہ کرتے ہیں۔ ان دنوں ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ہر گھر میں یہ کتاب پہنچتی ہے، کوئی یاد کرتا ہے تو کوئی یاد کراتا ہے۔ ہر گھر سے، ہر زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سننے کو ملتا ہے۔ اتنا مبارک ماحول بن جاتا ہے کہ بس یہی صدا گونجنے لگتی ہے: کسی بھی رخ سے چلے مصطفیٰ کی بات چلے۔ محترم سامعین، یہ مقابلہ کچھ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ پہلے تمام شرکاء یعنی پارٹیسپینٹس کے مابین کوالیفائی راؤنڈ کرایا جاتا ہے، اور جو گروپس مقابلے کے لیے کوالیفائی ہو جاتے ہیں ان کے درمیان اسٹیج راؤنڈز ہوتے ہیں۔
مقابلے کے ان راؤنڈز کا انعقاد ایک بڑے میدان یا پھر کسی بڑے ہال میں کیا جاتا ہے۔ ایک خوبصورت سیٹ اپ تیار کیا جاتا ہے۔ اسٹیج پر بڑی سائز کی LED اسکرین لگائی جاتی ہے تاکہ جواب دینے والے بچے دور سے بھی نظر آ سکے۔ مقابلے میں آخری مرحلوں کے بزر راؤنڈ اور ریپڈ آنسر راؤنڈ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچے عقیدت و محبت میں ڈوب کر جوش و جذبے اور مکمل اعتماد کے ساتھ ایسے دل نشیں انداز میں سوالوں کے جوابات دیتے ہیں کہ فضا میں ایک روح پرور سما بن جاتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ پورا ماحول تالیوں کی گڑگڑاہٹ اور نعرے تکبیر و رسالت کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ ہزاروں افراد پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس روح پرور منظر سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیں۔ پھر دوسرے دن میلاد کانفرنس میں تمام شرکاء کو انعامات دیے جاتے ہیں، جبکہ فائنل جیتنے والے گروپس کو خصوصی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ آخر میں ہم رب کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر اسلامی کوئز کی شکل و صورت میں پیش کی جانے والی یہ چھوٹی سی کوشش ہم سب کے لیے مغفرت، نجات اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بن جائے۔ اور آپ تمامی حضرات سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی اس با مقصد اور بابرکت مشن کا حصہ بنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ من جانب جملہ اراکین اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن، جنیر۔